میں ٹوٹ رہی ہوں لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ میں تھک چکی ہوں لیکن سب کو مجھ سے ہی امید ہے۔ میں چپ ہوں لیکن اندر ایک طوفان ہے۔ کیا یہ الفاظ آپ کے دل کی آواز ہیں؟ کہ آپ بھی ایک ایسی عورت ہیں جس نے سب کچھ قربان کیا، اپنے خواب، نیند، خوشیاں، خواہشات، صرف اس لیے کہ شوہر خوش رہے، بچوں کو تکلیف نہ ہو اور سسرال والوں کو شکایت نہ ملے۔ اور بدلے میں کیا ملا؟ نہ شکریہ، نہ عزت، نہ اپنائیت، بس الزام، نظر انداز اور ایک سوال، تم کرتی کیا ہو؟ اگر یہ سب آپ کے دل کی گہرائیوں میں بجلی کی طرح لگ رہے ہیں الفاظ، تو یہ ویڈیو محض معلومات نہیں، یہ ایک انقلاب ہے آپ کے لیے، کیونکہ آج آپ وہ باتیں سنیں گی جو صرف آپ کی سوچ نہیں، آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج پہلی بار خود آپ اپنی آنکھوں میں خود کو قیمتی محسوس کریں گی۔ تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس کا ذکر کروں گی جس سے آپ اپنی لائف کو بہت اچھے سے چلا سکتے ہیں اور آپ اپنی نظر میں خود کو بہت اچھا فیل کریں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ پوائنٹ، ایکسیپٹ یور سیلف ایز یو آر۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ خود کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ جیسی بھی ہیں آپ بہت اچھی ہیں۔ آپ دیکھیں عزت ہمیشہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ خود کو کمتر سمجھیں گی تو دوسروں کو بھی یہی پیغام ملے گا۔ ہم خواتین عموماً اپنی خامیوں پر زیادہ توجہ دیتی ہیں، اس پہ زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن یاد رکھیں آپ کی قدر دوسروں کے رویے سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے یقین سے ہے۔ مثلاً اگر کسی نے آپ سے کہہ دیا ہے تم سارا دن گھر میں ہی رہتی ہو، تم کرتی کیا ہو، تو آپ اپنے دل میں سوچیں میں گھر سنبھالتی ہوں، میں بچوں کی تربیت کرتی ہوں، میں بہت ذمہ دار ہوں، میں ہسبینڈ کے کپڑے پریس کرتی ہوں، میں بچوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ایک ہاؤس وائف تو بہت سارے کام کرتی ہے۔ آپ اپنی ان پازیٹیو چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو آپ اپنے آپ میں خود ہی اچھا فیل کریں گی۔ پوائنٹ نمبر 2، ری ڈسکور یور ہڈن ٹیلنٹس۔ دیکھیں ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے۔ شادی کے بعد عورت اپنی پہچان کہیں کھو دیتی ہے، وہ صرف ماں، بیوی، بہو کے کردار میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے، رشتوں میں اتنی الجھ جاتی ہے کہ آپ نے آپ کی اصل جو اس کی شناخت ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ آہستہ آہستہ بھولتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں بہت سارے ہر انسان کے اندر، صرف فیمیل میں نہیں، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے۔ تو ایسی خواتین جو گھر میں زیادہ ٹائم گزارتی ہیں، تو دیکھیں آپ کی کوئی نہ کوئی تو آپ کا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے، کھانا پکانا، لکھنا، پڑھنا، شاعری کرنا، پینٹنگ کرنا، واک کرنا، اپنے ساتھ ٹائم گزارنا، کچھ بھی جو بھی آپ کی کہہ لیں کہ ایک زیادہ نہیں، ٹھیک ہے اگر آپ کی بیزی لائف ہے لیکن کم از کم ایک اپنی ہابی ضرور رکھیں اور دن میں بے شک 10 سے 15 منٹ اس کو دیں۔ آپ یقین کریں آپ بہت اچھا فیل کریں گے اور آہستہ آہستہ دوسروں کو بھی آپ کے ٹیلنٹ کا پتہ چلے گا، وہ لوگ بھی آپ کے جو ہے وہ رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3، کمپلین لیس اپریشیٹ مور۔ اچھا کمپلینس کم کریں اور شکر زیادہ ادا کریں۔ مسلسل شکایت انسان کی اہمیت گھٹا دیتی ہے لیکن شکر گزاری تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ مثلاً اگر شوہر دیر سے آئیں تو غصے کی بجائے کہیں آپ بہت محنت کرتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ تو یہ تھوڑے سے چند آپ کے الفاظ جو ایک انسان سارا دن باہر گزارتا ہے اس کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ اپنے اینڈ پہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے سارا دن محنت کی، یہ کیا، وہ کیا۔ بھئی آپ نے سارا دن محنت کی، آپ نے بچوں کے ساتھ سارا دن ٹائم سپینڈ کر دیا، لیکن اس بیچارے شوہر کا کیا قصور ہے جو باہر سے تھکا ہوا آیا ہے اور آتے ساتھ اس کی بیوی اس پہ برس پڑے؟ تو پلیز کمپلینس کم کریں۔ اگر کہیں غصہ بھی ہے، ناراضگی ہے کسی چیز پہ، تو مل کے بیٹھ کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ باہر سے جب کوئی آئے تو آتے ساتھ اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے دیکھیں ایک بندے کی تھکاوٹ ہے،
ایک بندہ تھکا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں آفس میں جو اپنی جاب پہ اپنے بزنس پہ کن حالات سے گزر کے آیا ہوا، اوپر سے وہ آپ کا غصہ دیکھے تو اس کا وہ مزید اپنے اندر برا فیل کرے گا اور وہ کہے گا بھائی یہ کیا مصیبت، گھر آؤ تو آگے سے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملتا ہے. تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4، اوائڈ گیونگ ان آسکڈ ایڈوائس. دیکھیے ہر وقت رائے دینا ایسا لگتا ہے شوہر کو جیسے کہ اس کو کنٹرول کرنے کا جو ہے نا کوئی ایک امیج آتا ہے کہ آپ شوہر کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ ڈرائیونگ کے دوران راستہ بھول جائیں تو تبھی مشورہ دیں جب وہ پوچھیں. بار بار ایسے نہیں جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں. تو یہ ڈکٹیٹ کرنا جو ہوتا ہے نا میلز کو زیادہ پسند نہیں ہوتا. تو کوشش کیا کہ کریں کہ جب کوئی مشورہ مانگے تو تبھی مشورہ دے. بلا وجہ بہت زیادہ بولنا انسان کی اہمیت کو جو ہے وہ کم کر دیتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5، کنٹرول یور ٹون اینڈ وائس وچ از ویری امپورٹنٹ. بات چاہے درست ہو لیکن سخت لہجہ اثر کم کر دیتا ہے، نرمی محبت کو بڑھاتی ہے. مثلا بجائے غصے کے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مجھے دکھ ہوا لیکن میں جانتی ہوں آپ پریشان ہیں. دیکھیں الفاظ کا چناؤ اور آپ کی آواز کی جو پچ ہے نا وہ اگر ہائی لو ہو جائے نا تو بات کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ بدل جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے لہجے کو نرم رکھیں. جب آپ کا لہجہ نرم ہوگا تو آپ بڑی سے بڑی بات بھی کر دیں گے نا تو شاید اتنی بری نہیں لگتی. لیکن اگر کوئی صحیح بات بھی کر رہا ہو اور اس کا لہجہ سخت ہو تو وہ صحیح بات بھی اچھی نہیں لگتی سننے والوں کو. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 6، لرن ٹو اپریشیٹ اینڈ کمپلیمنٹ. مرد بھی تعریف سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں. اگر شوہر بچوں کے ساتھ وقت گزارے تو کہیں بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر دل خوش ہوا، شکریہ آپ کا. یہ چند الفاظ ہیں، چھوٹے سے الفاظ ہیں. کبھی کبھی میں بھی نہیں کرتی بلکہ اکثر میں بھی جو ہے بھول جاتی ہوں. میں بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، میں بھی ایک فیمیل ہوں. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہمارے ہسبینڈ ہیں ان کی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سراہیں، اپریشیٹ کریں. یہ انسان کی فطرت ہے، میل ہو یا فیمیل ہو. اپریسیشن ہر انسان مانگتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 7، سیٹ پرسنل گولز اینڈ پرپس. جب عورت کے پاس ذاتی مقصد نہ ہو تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے گولز طے کریں، مثلا تعلیم مکمل کرنے کا خواب، کوئی آن لائن کورسز یا کتابوں کا جو ہے پڑھنے کا شوق، یا کوئی بھی چیز جو آپ اپنے اندر رکھیں جو آپ کا گول ہو کہ میں نے لائف میں یہ کرنا ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے انسان خود بھی بہتر فیل کرتا ہے اور جو سامنے والا ہوتا ہے آپ کا لائف پارٹنر جو ہوتا ہے وہ بھی اچھا فیل کرتے ہیں. ہاں بھی اس نے لائف میں ایک یہ گول سیٹ کیا ہوا ہے، باقی یہ سارے کام کر رہی ہے تو اگر یہ مجھ سے اس چیز میں ٹائم مانگ رہی ہے تو میں نے اس کو ٹائم دینا ہے. تو لائف میں اپنے جو آپ کے پرسنل گولز ہیں ان کو ضرور سیٹ کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 8، ایکسپریس انسٹیڈ آف سپریسنگ فیلنگس. خاموشی رشتے کو کمزور کر دیتی ہے. پیار سے بات کریں. اگر شوہر خاموش رہے تو کہیں آپ کی خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے، اگر کوئی بات ہے تو میں سننا چاہتی ہوں. دیکھیے بات کرنے سے بہت سارے مسئلے اتنے بڑے نہیں ہوتے، لیکن ہم خاموشی سے منہ بنا کے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے سے بات نہ کریں تو دل ہی دل میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا نا رشتے میں گیپ آتا جائے گا. تو کوشش کریں، ہمارا اسلام بھی اس چیز کی جو ہے ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ناراضگی جلد از جلد ختم کر دینی چاہیے. تو اگر آپ کہیں ناراض ہیں یا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے تو اس کو منانے کی کوشش کریں. آرام سے، پیار سے، محبت سے بات کریں. اپنے لہجے کو جو ہے بہتر کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 9، ٹرسٹ یور ہسبینڈ. زیادہ سوال اور شک رشتے کو بوجھ بنا دیتے ہیں. اگر شوہر کہیں جانا چاہیں تو اعتماد کے ساتھ کہیں آپ جائیں، میں آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں. اگر کہیں آپ کو کچھ فیل بھی ہو رہا ہے تو آپ ہر وقت شک کی نظر سے دیکھیں گے یا کویسچن کرتے رہیں گے
تو وہ بندہ ایگزاسٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، جو آپ کا ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں نہیں رکھنا نا، آپ اس کو باندھ کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو اپنے ہسبینڈ پہ ٹرسٹ کریں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ ہر بندہ ٹرسٹ کے قابل ہوتا ہے، یا اگر ہسبینڈ آپ کو جو ہے چیٹ کر رہا ہے تو پھر بھی آپ اس پہ ٹرسٹ کریں یا سب کچھ کریں، بٹ موسٹلی خواتین اس طرح کی شکی ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ پہ بلا وجہ شک کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اگر تو واقعی کچھ ہے تو شک کریں، لیکن ہر وقت کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کب آئیں گے، کب جائیں گے، آپ نے یہ کیوں کر دیا، آپ نے فون اس وقت کیوں سن دیا، میں آئی آپ نے فون بند کیوں کر دیا، یہ ساری باتیں رشتے کو کمزور کرتی ہیں، ان سے اوائڈ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 10، رسپیکٹ یور ہسبینڈ اوپنلی۔ عزت رشتے کی بنیاد ہے، اصلاح بھی عزت کے ساتھ کریں۔ مثلا اگر فیصلہ غلط ہو تو کہیں، اگر ہم یہ طریقہ اپناتے تو شاید بہتر ہوتا۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ وہی بات کہ جب آپ ایک دوسرے کو عزت دیں گے، پیار سے بات کریں گے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے۔ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رسپیکٹ کی جائے، لیکن کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کو کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں؟ تو آج دیکھیں رات کو سونے سے پہلے نا یہ چیزیں سوچا کریں کہ آج میں نے کہاں غلط کیا، میں نے کس طریقے سے بات کی، اگر میں اس طرح نہیں اس طرح سے کر لوں۔ صرف چند باتوں پہ اگر آپ تھوڑا سا عمل کر لیں تو زندگی یقین مانیں بہت آسان ہو جائے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 11، ڈونٹ یوز یور ہسبینڈ ایز اے ایموشنل ڈم۔ شوہر سہارا ہے، غصے کا نشانہ نہیں۔ اگر دن مشکل ہو تو یوں کہیں آج تھکی ہوئی ہوں، اگر آپ تھوڑا سا سنبھلیں تو مجھے سہولت ہوگی، اگر آپ آج میں تھکی ہوئی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں کل کر دوں۔ تو اس طرح سے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں، لیکن آپ ایک دم سے کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا، میں بھی تو سارا دن کام کرتی ہوں، آپ باہر سے کر کے آئے ہیں تو میں بھی تو گھر میں کرتی ہوں۔ دیکھیں اس طرح سے اگر مقابلے بازی کرنی ہے تو رشتے نہیں چلتے۔ بہرحال رشتہ سمجھداری سے، احساس سے، پیار سے، محبت سے، انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا اپنے ایموشنز کو وقتی طور پہ کنٹرول کر لیں تو بہت ساری پرابلم سے جو ہے بچا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 12، پریکٹس سیلف ریفلیکشن وچ از ویری امپورٹنٹ۔ دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کو پرکھیں، رات کو خود سے پوچھیں آج میں نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی جس سے شوہر کی دل آزاری ہوئی ہو، آج میں نے سارا دن میں کیا کیا، جب میرے ہسبینڈ نے اس طرح سے مجھ سے بات کی تو میں نے آگے سے کس طرح سے بیہیو کیا، اگر انہوں نے غلط طریقے سے بات کی تو کیا میں نے اچھے طریقے سے بات کا جواب دیا، یا انہوں نے مجھے اگر کوئی کام کہا ہے تو میں نے کس طرح سے ان کو انکار کیا۔ یہ ساری باتیں سوچا کریں، جب آپ سوچیں گے تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ دیکھیں غلطی کا احساس ہونا بہت بڑی بات ہے، اٹ مینس کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بار بار غلطی کرنا اور اس سے کچھ سیکھنا نا وہ اچھی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 13، انڈرسٹینڈ یور ہسبینڈس پرسنالٹی۔ ہر مرد اپنی محبت کا اظہار الگ طریقے سے کرتا ہے، کچھ لوگ زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے۔ دیکھیں اب میرے ہسبینڈ ہیں وہ ایکسپریسو نہیں ہے زیادہ، وہ صرف کھانا اچھا بنے تو وہ کھانے کی تعریف کرتے، مجھے پتہ چل جاتا ہے بھئی آج اگر میرے ہسبینڈ نے کھانے کی تعریف کی اٹ مینس کہ ان کو بہت اچھا لگا، تو میں آگے سے تھینک یو بول دیتی ہوں، اچھے ایکسپریشنز دے دیے، اگلے بندے کو بھی فیل ہوتا ہے بھئی ہاں بھئی اتنی سی چیز ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ کا ریئیکشن اچھا ہوگا نا تو ہسبینڈ خود بخود اس چیز پہ آہستہ وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، ہاں بھئی اس چیز سے میری اتنی سی بات سے یہ اتنا خوش ہو گئی ہے، تو وہ بھی اپریشیٹ کریں گے۔ صرف چند الفاظ جو ہوتے ہیں اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو آپ خود کہہ دیں، اگر آپ کبھی میری تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو ایسے جملے میری دن بھر کی تھکن کو دور کرتے ہیں، اور اپریسیشن سے میں بہتر فیل کرتی ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے میاں بیوی کا رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ نیکسٹ
پوائنٹ نمبر 14 کہ ہسبینڈ کی صرف کمزوریوں پہ نظر نہیں رکھنی ہے، آپ نے اس کی خوبیوں کو بھی سراہیں، اسے اپریشیٹ کریں، ان پہ بھی نظر رکھیں۔ کمزوریوں پہ اگر ہر وقت آپ کسی کا ویک پوائنٹ دیکھتے جائیں گے نا، یہ نہیں کرتے، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، تو یہ چیز رشتے کو کمزور کرتی ہے۔ اگر شوہر زیادہ بولتے ہیں لیکن ذمہ دار ہیں تو ذمہ داری کی تعریف بھی تو کریں۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں، ایک انسان صرف بولتا نہیں ہے، وہ اگر اپنی باقی رسپانسبلٹیز بہت اچھے سے پوری کر رہا ہے یا پوری بھی کر رہا ہے تو کر تو رہا ہے نا۔ آپ اس کی صرف چند کمزوریوں کو ذہن میں رکھ کے اس کی کرائی باقی ساری چیزوں کو جو ہے کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، صرف اپنی اچھائیوں کو ذہن میں رکھنا اور بار بار گنوانا اور دوسرے کی برائیوں کو ذہن میں رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 15 ریکگنائز ہز لو لینگویج۔ محبت دکھانے کے سب کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اگر وہ چھوٹے تحائف دیں تو ان کے جذبے کی قدر کریں، انہیں اپریشیٹ کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کو یہ گفٹ بہت اچھا لگا ہے اور آپ کے لیے یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ رشتے کو مضبوط کرتی ہیں۔ اگر انہوں نے گفٹ نہیں دیا تو آپ گفٹ دے لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے پسند کیا، آپ کو کیسا لگا ہے۔ ایک انسان آہستہ آہستہ جب آپ دیکھیے گا کہ جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اچھا فیل کریں گے۔ تو یہ وہ پوائنٹس تھے جس میں جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید بہت ساری اس پہ فیمیلز ہوں گی، وہ کہیں گے بھئی آپ نے تو مردوں کی حمایت کر دی۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ خواتین بہت میٹیریلسٹک میں سمجھتی ہوں سوچ کی مالک ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میلز، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی بہت ساری چیزوں میں ضرورت ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں میں خود کو بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، عزت پانے کے لیے خوشی کافی نہیں، خود اپنی پہچان ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان 15 باتوں کو دل سے اپنایا تو کوئی طاقت نہیں جو آپ کو کمتر سمجھے۔ آپ صرف بیوی نہیں بلکہ ایک مکمل انسان ہیں جس کی اپنی خواہشات، عزت اور احساسات ہیں۔ آج اگر آپ نے خود کو پہچان لیا تو کل دنیا خود آپ کی قدر کرنے لگے گی۔ اور اگر کبھی کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا تو یہ پیغام ضرور اس عورت تک پہنچائیں جو آج بھی اپنی قدر جانے بغیر جی رہی ہیں۔ آپ صرف عورت نہیں، آپ ایک خاندان کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ آپ قیمتی ہیں، مضبوط ہیں، مکمل ہیں۔ اللہ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے جس کی آپ حقدار ہیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا، اور ان تمام فیمیلز کے ساتھ صدقے جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجئے گا جو اپنی زندگی میں الجھنوں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ شاید کوئی میری ایک بات کسی کی زندگی کو چینج کر سکے۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتی ہوں پھر ایک نئے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔